اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی. یا اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے کہا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا. یہ پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہے. امتحان میں ہم دیکھیں گے کون حدود پہ قائم رہتا ہے، کون حدود کو پار کرتا ہے. تو اختلاف اس کائنات کی لازمی چیز ہے. مذہب کے نام پر بھی ہوگا، سیاست کے نام پر بھی ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوگا، اور صحیح نیت کے ساتھ بھی ہوگا اور فساد کی نیت کے ساتھ بھی ہوگا. تو جب میرا اللہ کہہ رہا ہے اختلاف ہوگا، پھر کہہ رہا ولا تفرقوا، دیکھو تم اختلاف کرو لیکن فرقہ واریت کا شکار نہ ہو. مسلمان بن کے چلو، اللہ کے واسطے فرقہ واریت کی لعنت سے نکلو نکلو نکلو. یہ ختم نہیں ہو سکتے. ہاں ہم جڑ کے چلیں، اپنے اپنے مسالک پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام دیں. امت پہلے ٹوٹی پڑی ہے. دین کا کام کرنا ہے تو وہ کرنا جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، کہ سب کو جوڑ رہے ہیں، سب کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں. اگر منفی کام کرنا ہے تو گھر بیٹھ جانا یا ہم سے تعلق توڑ دینا، ہماری نسبت ہمیں واپس کر دینا، پھر جو تمہاری جی میں آئے کرتے رہنا. بھائیو میرے عزیزو، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو پھر آپ کی مثال ایک طبیب کی ہے، اور جو غلط راستوں پر ہے اس کی مثال ایک مریض کی ہے. اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے گا علاج ہو سکے. یہ سن 2000 میں ہم تھے عمرے پر نا، نئی صدی شروع ہو رہی تھی، تو میں سارے بچوں کو لے کے گیا حرم، اور رمضان کا ہی مہینہ تھا، رمضان میں ہی تبدیل ہو رہا تھا 100 سالہ. تو تراویح کے دوران وہ جو رات تھی اصل 31 دسمبر کی رات، مولوی یوسف صاحب کو پیٹ درد شروع ہو گیا، تو ہمیں تراویح چھوڑ کے نکلنا پڑا. میرے ایک دوست تھے کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں ڈاکٹر، میں نے ان کو فون کیا، آج کل ادھر ہوتے ہیں لاہور میں. میں نے کہا اس طرح بچے کو پیٹ میں درد ہے تو بہت زیادہ ہے کہ میں ہاسپٹل آ رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں. تو میں اس کو لے کے گیا. تو لفٹ میں ہم تھے، تو اوپر ان کے جہاں کلینک تھا وہاں وہ لے جا رہے تھے. اب میں باپ ہوں، یہ بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر ہے. تو اس کو آئی الٹی، تو میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا، اور جو ڈاکٹر تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیا، ساری الٹی کو ہاتھوں میں لے لی. میں موت تک یہ منظر نہیں بھول سکتا. میں باپ ہو کے پیچھے ہٹ گیا کہ میرے کپڑے نہ خراب ہو جائیں. اس نے اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کیا. اس کا تو وہ کچھ نہیں لگتا تھا، میرا لگتا تھا، اور میں پیچھے ہو گیا. وہ اس کا مریض لگتا تھا، تو اس نے طبیب ہونے کا حق ادا کیا. اس نے دونوں ہاتھوں میں پوری الٹی کو یوں لے لیا، اور لفٹ کھلنے کے بعد جا کر اس نے اس کو بیسن میں ڈالا. اسے طبیب کہتے ہیں. تم کیسے بے وقوف طبیب ہو کہ مریضوں سے نفرت کرتے؟ تمہارے سامنے نبیوں کی سیرت ہی کوئی نہیں، تمہارے سامنے اکابرین امت کی سیرت ہی کوئی نہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے کہ قاب قوسین او ادنی. اور پھر وہ پتھر کھا کے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں بد دعا نہیں کروں گا، ان میں کوئی آئے گا. اگر آپ تبلیغ والوں نے تھوڑی سی محبت دکھائی اور کیسے کیسے لوگ ہدایت پہ آ گئے. تو لمبے میں جو میرا اصلی ہوم ٹاؤن ہے، 200 سال سے طوائفوں کا محلہ چل رہا ہے. آج وہ سارا محلہ توبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. صرف 10 سال کی محنت. میں نے ان کو جا کے بیٹی بنایا. میں کہ تم سب میری بیٹیاں ہو. اسی ایک لفظ نے ان کے آنسوں کیا ہچکیاں بتا دی کہ مولانا صاحب سانوں تو ساڈے پیو نہیں آتے، تو ساڈی بیٹی ہیں، تے تسی مولانا ہو کے آخر ہو تسی میری بیٹیاں ہو. اس عزت نے ان سے توبہ کرواتی. میں نے ان کے وظیفے مقرر کیے. ایسے وظیفے نہیں ہیں
کہ وہ بیچاری آسانی سے کھا سکے کہ بیٹیو تم گھر بیٹھ جاؤ اور دال روٹی کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ بھی میری بھی اوقات نہیں ہے۔ تو اللہ کرے اللہ تمہارے گھر آباد۔ دو لفظ محبت بھرے، پوری زندگی ان کی تبدیل ہوگی۔ طوائف کہنا کون سا مشکل کام ہے، کنجری کہنا کون سا مشکل کام۔ تم جانتے ہو کہ طوائف کو طوائف بنانے والے یہ کم وقت مالدار لوگ ہیں، جو غریب کی بیٹیوں کو کی بولی لگاتے ہیں، ان کے سر پہ عزت کی چادر ڈالتے، ان کی شادیاں کرواتے، ان کے گھر آباد کرواتے، بجائے اس کے ان کی عزتوں سے کھیلا۔ اگر تم کبھی طوائفوں کی کہانیاں سنو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا تو بڑا آسان کام، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساک۔ میں جب طوائفوں کے بازار گیا تو مجھے پتہ چلا کہ کتنا مظلوم طبقہ ہے یہ۔ غریب کی بیٹی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جسم بیچتی ہے اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگتا ہے، اور اس بدبخت ذمہ دار پر چودھری کا ویسے ہی تاج سجا رہتا ہے جس نے راتوں کو جا کر اس کی عزت کے سودے کیے، اس کی شادی بھی کروا سکتا تھا۔ وہاں کی طوائفیں بڑے بڑے ذمہ داروں کی بیٹیاں، میں وہیں پیدا ہوا، وہیں پروان چڑھا۔ تو اگر میں بھی ان سے نفرت کرتا، اگر ان 300 میں 100 ہی پکی ہو گئی، ایک بھی ہو گئی، تو میری ساری 50 سال کی تبلیغ ایک طرف اور ایک طوائف کا توبہ کر لینا ایک طرف۔ کہاں سے تم نفرت لے کر آئے؟ دکاندار گاہکوں سے نفرت شروع کر دے، دکان چلے گی اس کی۔ طبیب مریضوں سے نفرت کرے، کلینک چلے گا اس کا۔ تم کیسے بے وقوف اہل حق ہو جو اپنے آپ کو صحیح بھی کہتے اور جو غلط ہیں ان سے نفرت بھی کرتے؟ انہیں جہنم سے بچاؤ، ان کی جنت کا راستہ ڈھونڈو۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا اگر ایک دفعہ بھی تم مجھے کہتے نا کہ گانا بجانا حرام ہے، تم حرام کھاتے ہو، تو زندگی بھر میں تیرے قریب کبھی نہ تھا۔ تم نے کبھی مجھے احساس ہی نہ دلایا، اور اتنی محبت تھی کہ میں خود ہی سب کو چھوڑ گیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، سیاسی بھی، مذہبی، قومی بھی، لسانی بھی، پیشہ ورانہ بھی۔ اس کی باؤنڈری، اس کے اندر رہو، اس کے اندر رہو۔ میں اکابر دیوبند کی تحقیق پر مطمئن ہوں، لیکن میں باقیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ جو اہل السنت والجماعت کی تعبیر انہوں نے کی ہے، میں اس پہ مطمئن ہوں۔ ہاں جزیات میں ہر ایک کا اختلاف ہوتا ہے، کوئی تقلید جا، میں اندھا مقلد نہیں ہوں۔ اندھا مقلد ہونا کوئی صفت نہیں ہے، عیب ہے۔ لیکن میں ان کی تعبیرات اور تشریحات کو اہل سنت والجماعت کی تعبیر سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہیں ان سے میں اختلاف کرتا ہوں، نفرت نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا۔ میرے منصب کا تقاضا ہے، جہاں مجھے اللہ نے بٹھایا ہے، کہ میں کسی سے چور ڈاکو بدماش سے بھی نفرت، مجھے اس کے عمل سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ مجھے اس کے غلط عقائد سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ تو محبت تو دو۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، تو لوگوں نے کہا چودھری حاکم بندہ بنے تو تاں تبلیغی جماعت نو منیے۔ چودھری حاکم وہاں کا بڑا جاگیردار تھا، قاتل، ڈکیٹ، رسہ گیر، قبضہ مافیا، جو برائی لکھنا چاہو سب اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی تھی۔ تو ہماری جماعت گئی اس کو ملنے، میں تو نہیں گیا، 2 ساتھی گئے، اس کو اٹھا کے لے آئے مسجد۔ یہ ہے کوئی 93-94 کی بات، کوئی 6.25 فٹ اس کا قد،
اتنا بڑا اس کا چہرہ، اور پنجاب والی دھوتی اس نے پہنی ہوئی، چادر ایڈی ایڈیاں ٹباں کڑی ہوئی ہیں، لمبا چولا اتنے چونا والا، وہ میں سامنے چڑی جا دے ابو بہ گیا، اس کی اتنی ہیبت تھی، بڑی بڑی مونچھیں۔ اب میں کہا یار ایڈی بڑی بلا نال میں کی گل کر، مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن میں نے کوئی پیار محبت کی بات کی تھی جہاں تک مجھے یاد۔ تو یقین مانو بچوں، میرے بچے بیٹھے، میری اولاد بیٹھے، 10 منٹ نہیں گزرے وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی جی ایک گل دسو۔ میں کہا پوچھو۔ بس ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، میری توبہ ہو جیسی۔ 10 منٹ کی محبت، قتل، ڈاکے، زنا، چوریاں، قبضے، زیادتیاں، اور 10 منٹ کی محبت کے بعد وہ مجھ سے میری بات کاٹ کے کہتا ہے مولوی جی ایک گل تو دسو، ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے، معافی ہو جس۔ اور اس 10 منٹ پر اس نے ایسی توبہ کی کہ واپس جا کے اس نے وہ مسجد کا دروازہ ملا اور سارے لوگوں کی زمینیں واپس کی، پیسے واپس کیے، غلط مقدمے اٹھائے، اور 6 مہینے بعد وہ مر گئے۔ موت سر پہ کھڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو محبت اور عزت دی، اور اس کی پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا۔ تو گھروں میں بھی نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پیدا کرو، صرف مذہبی اختلاف کی نہیں ہو رہی، چھوٹے چھوٹے رشتوں پہ لڑائی، میں نے رشتہ مانگا مجھے رشتہ نہیں دیا بس بات ختم۔ یہ بھی کوئی لڑائی کی چیز ہے؟ رشتے تو اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتے ہیں۔ جاؤ دیکھو کہ بھائی بھائی میں نہیں بولتے، دیکھو جی میں رشتہ مانگا رشتہ ہی نہیں دیتا، میں پیسے مانگے میں نے انہیں قرضہ ہی نہیں دیتا، میں بیمار ہوئے میں نے پوچھڑ ہی نہیں آیا، ان دی بچی دی شادی آئے اس نے کارڈ ہی نہیں بھیجے۔ اس پہ لڑائیاں ہو رہی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں قریبی ہوتا ہے نا تعلق، تو وہاں خود جاتے ہیں شادی پہ بلانے، اور جہاں ذرا اس سے کم ہو تو نوکر بھیجتے ہیں، جہاں عمومی سطح کا ہو تو وہاں پھر کارڈ بھیج دیتے ہیں ڈاک کے ذریعے۔ تو ایک شادی تھی تو میں نے پوچھا اپنے چاچا مر گیا بیچارہ، میں کہا چاچا جی تسی گئے نہیں ہو، شادی آئی فلانے دی، کہ پتر میں اپنے پتر دی شادی کیتی آئی نا تو میں انہوں نے آپ سدن گیا تو انہوں نے نوکر گھلیا، ہوں میں جانا بھلا؟ میں نہیں جانتا۔ وہ آپ کیوں نہیں آئے مینوں سدن واسطے؟ میں نہیں جانتا۔ نہیں گیا چاچا میرا، مر گیا اس لیے بتا رہا ہوں بیچارہ۔ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارے اخلاق، یہ صرف کوئی مذہبی اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ بچوں امت بنو اللہ کے واسطے۔